یعنی ہاتھ باندھ کے نہ بیٹھیں، کمانے کی عادت ڈالیں، کوئی نہ کوئی شعبہ، کوئی نہ کوئی کام زندگی کا اس کو وہ اختیار کریں۔ فمن قال بخلاف هذا القول فهذا قول انسان احمق، فرمایا جو اس کے برخلاف کوئی قول کرتا ہے کہ ہم کریں گے کچھ نہیں اللہ دے گا، تو کہتے ہیں یہ احمق انسان کا قول ہے کہ انسان اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے اور کام کرنا، محنت کرنا، کوشش کرنا اور حصول رزق کے لیے محنت کی فضیلت بیان کی گئی۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرمایا کچھ گناہ ایسے ہیں جو نماز پڑھنے سے بھی نہیں جھڑتے، روزہ رکھنے سے بھی نہیں جھڑتے۔ تو پوچھا گیا پھر وہ کیسے جھڑتے ہیں؟ فرمایا الہموم فی طلب المعیشت، حصول رزق کے غم میں وہ گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ یعنی جب انسان کو یہ غم لاحق ہوتا ہے کہ بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گا، آج دہاڑی لگے گی کہ نہیں لگے گی، آج کوئی گاہک آئے گا یا نہیں آئے گا، یہ جو کاشت کی ہے فصل اگے گی یا نہیں اگے گی، اس سلسلے میں جو اندیشہ ہے، مومن کا یہ اندیشہ بھی ضائع نہیں جاتا، مومن کی پانچوں گھی میں ہیں، اس اندیشے کی بنیاد پر بھی اس کے گناہ جڑتے ہیں۔ وہ جو بڑے چمٹے ہوئے گناہ تھے، نماز سے بھی نہیں جڑ رہے تھے، جب اس کو یہ فکر لاحق ہوتی ہے تو وہ گناہ بھی جڑ جاتے ہیں جو ویسے نہیں جڑ رہے تھے۔ اس واسطے یعنی توکل، اور پھر اس کی پوری سمجھ ہونی چاہیے کہ توکل کا کوئی غلط مطلب نہ سمجھے اور اتکال کی طرف نہ چلا جائے، چونکہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتکال سے منع کیا۔ جس وقت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو یہ فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یا جس نے شہادتین دیں اللہ کے ایک ہونے کی اور میرے رسول ہونے کی، وہ جنتی بن گیا۔ تو ایک صحابی کہنے لگے میں یہ باہر نکل کے لوگوں کو بتانا دوں سب کو؟ خود انہوں نے یہ حدیث بوقت وصال روایت کی، اس سے پہلے نہیں کی کہ سرکار نے منع کیا تھا، اور پھر ڈر گئے کہ اگر میں ساتھ ہی لے کے فوت ہو گیا تو ایسا نہ ہو کہ میں نے علم چھپایا ہے۔ تو سرکار نے اس وقت فرمایا نہیں، پھر اتکال کر جائیں گے، کیا کہ کلمہ پڑھ لینا کافی ہے، نماز کی ضرورت کوئی نہیں، روزے کی ضرورت کوئی نہیں، کہیں بھروسہ نہ کر جائیں اسی پر۔ تو اس واسطے تاکہ تم یہ خبر نہ دو، اور پھر جس وقت باقی تعلیمات آ جائیں گی اور پھر یہ حدیث پہنچ بھی گئی تو پتہ ہوگا کہ یہ اس کا مطلب ہے کہ مومن جو ہے وہ اگر جہنم میں چلا بھی گیا تو بالآخر جنت میں چلا جائے گا، ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ وہ کافر ہے جو ہمیشہ جہنم میں رہے گا، یا ویسے ہی رب نے معاف کر دیا تو جہنم میں جائے بغیر بھی جنت میں چلا جائے گا، یا اس کے کئی پہلو ہیں، لیکن ابھی فوری طور پر نہ بتاؤ، پھر لوگ اتکال کر جائیں گے، یعنی بھروسہ کر جائیں گے کہ اتنا کر لینا کافی ہے، آگے کسی عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل کو بار بار واضح کیا، اور اس کی مثال بڑی عجیب طریقے سے دی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ پر توکل کرو، نارمل سا نہیں، حق کا توکلہ، جو حق ہے اللہ پر توکل کرنے کا، اگر تم اللہ پر وہ توکل کرو، چونکہ توکل کے بھی پھر کئی درجات ہیں۔ توکل یہ بھی ہے کہ گھر پورے سال کا کھانے کو ہے لیکن پھر بھی اللہ پہ توکل ہے۔ توکل یہ بھی ہے کہ شام کا بھی کوئی نہیں پھر بھی اللہ پر توکل ہے۔ یعنی توکل متوکل کے کئی درجات ہیں۔ تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جامع ترمذی میں موجود ہے، فرمایا اے میری امت، اگر تم توکل میں بڑھتے جاؤ بڑھتے جاؤ بڑھتے جاؤ، مثلا ایک تو ہے نا کہ بندے کی ماہانہ تنخواہ ہے، پھر بھی توکل کا ایک درجہ ہے۔ ایک یہ ہے کہ روزانہ اس کو لاکھوں کروڑوں کا پرافٹ ہے، ایک یہ ہے کہ ابھی بیجا ہے اور پھر 6 مہینے یا سال کے بعد جواب اس کا ملے گا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم اللہ پر وہ توکل کرو جو حق ہے توکل کا۔ حق توکل کا کیا ہے؟ اس کی مثال پرندے سے دی، یعنی اس طرح جزوی فضیلت اشرف المخلوقات کے مقابلے میں دوسروں میں بھی ہو سکتی ہے۔ یہ پرندوں کے اندر ایک جزوی فضیلت ہے، یعنی پرندے انسانوں سے افضل نہیں ہیں، افضل انسان ہی ہے۔
وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا تاج اسے ہی پہنایا گیا ہے. لیکن یہ ایک جزوی طور پر فضیلت ہے پرندوں کی کہ نہ کوئی بینک بیلنس ہے، نہ کوئی بوریاں بھری ہوئی ہیں، نہ کوئی ماہانہ آمدنی ہے، نہ کوئی سالانہ ہے، نہ کسی کے ساتھ دوستی یاری ہے کہ جس نے خزانے بھرے ہوئے ہوں. وہ توکل کا حق ادا کر رہے ہیں. اس طرح تم بھی توکل کرو. سرکار فرماتے ہیں لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ، اللہ پھر تمہیں یوں رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے. اگر تم اللہ پر توکل کرو جو توکل کا حق ہے، لَرَزَقَكُمْ، تو پھر اللہ تمہیں رزق دے گا کما یرزق الطَّیرَ، جس طرح پرندے کو دیتا ہے. کیسے؟ فرمایا تغدو خماسا. تغدو کہتے ہیں پہلے پیر کو، کہ پہلے پیر جب وہ نکلتا ہے تو اس کی پوٹ خالی ہوتی ہے. وَتَرُوحُ بِطَانًا، لیکن جب شام مڑ کے آتا ہے تو اس کی پوٹ دانوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے. اب نہ اس کا کارخانہ ہے، نہ فیکٹری ہے، نہ ملازمت ہے، کوئی بھی یعنی ظاہری طور پر ایسا نہیں، لیکن اس کا توکل ہے، اس پر وہ نکل پڑا ہے. لیکن ہاتھ باندھ کے نہیں بیٹھا، وہ گھر سے نکلا ہے، اپنے گھونسلے سے نکلا ہے، اور نکلا اس طرح ہے کہ وہ جو پوٹ اس کی ہے اس کے اندر کوئی دانہ نہیں، بھوک اس کو لگی ہوئی ہے. لیکن اور ہیں بھی کروڑوں کی تعداد میں، کتنے جزیروں میں، جنگلوں میں، کتنے ملکوں میں، اور ان کا اللہ ان سب کو رزق دیتا ہے. ان کا اللہ پہ بھروسہ ہے. فرمایا اگر تم اس طرح توکل کرو جو حق ہے توکل کا، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ان پرندوں کی طرح رزق دے گا. جب پرندوں کو دے سکتا ہے تو بندوں کو کیوں نہیں دے گا؟ یعنی جو اشرف المخلوقات ہیں، خلق اللہ آدم علی صورتہ، جن کو اپنی صورت پہ پیدا کیا، تو یقیناً ان کو دے گا. لیکن ضروری یہ ہے کہ یہ توکل میں کمزور نہ ہوں، جو حق ہے توکل کا وہ یہ کریں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انداز میں رزق عطا فرمائے گا، اور خالق کائنات جل جلالہ ان کو خوش رکھے گا. اور یہ انداز بار بار نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا. ایک مرتبہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ بھی جامع ترمذی کی حدیث شریف ہے، کان اخوان علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں دو بھائی تھے. ان کا یہ معاملہ ہے، ظاہر ہے کہ وہ صحابی ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہم، لیکن تقسیم یہ تھی فکان احدہما یأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان میں سے جو ایک تھا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اکثر بیٹھا رہتا تھا، یعنی سرکار کی بارگاہ میں حاضری زیادہ دیتا تھا، کثرت سے بیٹھتا تھا. والآخر یحترف، اور دوسرا کاروبار کرتا تھا، جو بھی کھیتی باڑی یا اس کے علاوہ کاموں کے اندر جو ہے وہ مصروف رہتا تھا. تو اس طرح جس طرح بھائیوں میں پھر تقابل آ جاتا ہے، فشکل محترف اخاہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر وہ جو کام کاج کرتا تھا اس نے شکایت کی. شکایت کا خلاصہ یہی تھا کہ یہ بالکل فارغ بیٹھا رہتا ہے آپ کے پاس، اور میں سارا کام کاج کرتا ہوں. تو مطلب یہ تھا کہ اسے کہو یہ بھی میرے ساتھ کام کرے، یہ بھی میرے ساتھ شریک ہو کھیتی باڑی میں، دوسرے کام میں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بڑا عجیب اور عظیم جواب دیا. اور توکل کے موضوع میں اس چیز کو بھی ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ محنت، جد و جہد، کسب، کاروبار، ان ساری چیزوں کا حکم دینے والے ہیں کہ نماز بھی پڑھو ساتھ کام بھی کرو، اس چیز کو بھی وقت دو. یہاں فرمانے لگے لعلک ترزق بہ، کہ تو اس کی شکایت لگانے آیا ہے اور تجھے یہ گمان ہے کہ یہ تیرا زور بازو ہے کہ جو کمائی ہوتی ہے اور تو بھی کھاتا ہے اور یہ بھی کھاتا ہے. تجھے پتہ نہیں اللہ اس کے صدقے تجھے بھی رزق عطا فرماتا ہے. یعنی اسلامی معیشت کے اندر ایک یہ پہلو بھی ہے کہ اللہ کے دربار میں کچھ لوگوں کی حیثیت ایسی ہے کہ ان کے صدقے اوروں کو بھی نوازا جاتا ہے. لعلہ ویسے شاید کے معنی میں ہوتا ہے، شاید تجھے بھی، لیکن جب سرکار لعلہ فرمائے تو وہ یقین کے معنی میں ہوتا ہے.
کہ تو اس کی شکایت لگانے آیا، حالانکہ تجھے بھی اس کے صدقے ملتا ہے. یعنی یہ تیرے باغوں میں جو پھول آتے ہیں اور پھل بنتے ہیں یہ اس کی وجہ سے بنتے ہیں، یا تیری فیکٹری کی جو پیداوار ہے وہ اس کی وجہ سے ہے. دوسرے مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی دو کا مسئلہ تھا یا اور دو بھائیوں کا مسئلہ تھا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً فرمایا انکم تنصرون وترزقون بضعفائکم. یہ بخاری شریف میں ہے. فرمایا اے میری امت انکم تنصرون، بے شک تمہاری مدد کی جاتی ہے، اور ترزقون، تمہیں رزق دیا جاتا ہے. کس بیس پر؟ کس کے طفیل، کس کے صدقے؟ بضعفائکم، تم میں جو کمزور لوگ ہیں ان کی وجہ سے تمہیں بھی نوازا جاتا ہے. یہ یاد رکھیں جو لفظ ضعیف ہے عربی کا، اور اردو میں ہم ضعیف بولتے ہیں، اور ہم جو ضعیف بولتے ہیں اردو پنجابی میں بوڑھے پر بولتے ہیں کہ بوڑھا ضعیف، اور عربی میں لفظ ضعیف جو ہے وہ غریب پہ بولا جاتا ہے، یعنی نادار پہ، مالدار کے مقابلے میں ضعیف ہے. تو فرمایا کہ اپنے معاشرے کے یہ جو فقیر لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، انہیں فضول نہ سمجھو. لعلکم تنصرون وترزقون بضعفائکم، جنگوں میں تمہاری مدد ان ضعیفوں کی وجہ سے ہوتی ہے، اور رزق تمہیں ان ضعیفوں کی وجہ سے دیا جاتا ہے. یعنی رازق اللہ ہے، اور اللہ کے سامنے کچھ چہرے ہیں، عرش کے فیصلوں میں ان چہروں کو مد نظر رکھا جاتا ہے. یعنی یہ بابے جو ہیں ان کو مد نظر رکھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے اندر، وہ پیش نظر ہوتے ہیں. یہاں تک کہ مرداس اسلمی، یہ بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ فرمایا کہ آہستہ آہستہ کر کے لوگ دنیا سے چلے جائیں گے، الاول فالاول حتی تبقى حفالہ کا حفالۃ الشعیر والتمر، پیچھے چھان رہ جائے گا، انسانیت کا چھان. اب یہاں پتہ چلا کہ ہمارا عروج ماضی میں ہے، ان سے چھان بنا، پھر ان سے چھان بنا، پھر ان سے چھان بنا، قرون اولا گزر گئے، اور چلتے چلتے اب جو ہیں پھر بعد والا مزید چھان ہوگا، ہم سے بھی وہ نچلے درجے کے ہوں گے. تو فرمایا حتی تبقى حفالہ، یا دوسرا لفظ ہے حصالہ کا حفالۃ الشعیر والتمر، فرمایا پھر لوگ اس طرح کے رہ جائیں گے جس طرح ڈھیر ہو کھجوروں کا، اور کہا جائے کہ اپنی مرضی سے اٹھا لو جو اٹھانی ہے، تو ان میں ردی کوئی بھی نہیں اٹھاتا، سارے اٹھانے والے دیکھ کے جو اچھی ہیں وہ اٹھاتے ہیں، اور جب پیچھے دیکھا جاتا ہے تو کوئی بھی بچتا نہیں، صرف ردی پڑی ہوتی ہیں. ایسے ہی یہ تمر کی مثال دی، اور ساتھ شعیر کی، جو کی مثال دی. جو کا تو ویسے ہی ایک چھان ہوتا ہے، فرمایا جیسے کھجوروں میں سے ردی کھجوریں باقی رہ جاتی ہیں، یا جیسے جب آٹا بنایا جائے جو کا تو چھان ہوتا ہے، اس طرح انسانیت کا چھان باقی رہ جائے گا. تو پھر فرق کیا پڑے گا پہلوں میں اور پچھلوں میں؟ یہ لفظ بڑے قابل غور ہیں. فرما لا یبالہم اللہ بالتن، اللہ ان کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا. یہ لغوی معنی ہے. ویسے اللہ غنی عن العالمین ہے، اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن یہاں جو لفظ ہے اس کا معنی یہی ہے کہ اللہ ان کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا، حالانکہ رب کو کسی کی بھی کوئی پرواہ نہیں. تو پتہ چلا مفہوم مخالف سے جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کی تو کوئی پرواہ نہیں، تو جو پہلے تھے ان کی پرواہ تھی، حالانکہ اللہ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں. تو مطلب کیا بنا؟ مطلب یہ ہے کہ پہلے جو ہیں اللہ عرش کے فیصلوں میں، اپنے حکم جاری کرنے میں ان کو دیکھتا ضرور تھا کہ ابھی زمین پر فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، ابھی قحط نہ آئے، ابھی بارشیں بند نہ ہوں، ابھی رزق کے دروازے بند نہ ہوں. یعنی اللہ محتاج کسی کا نہیں، مگر محبوب جو ہے ان کی شان ضرور ہے. جو پسندیدہ لوگ ہیں اللہ کے دربار میں مرتبہ ان کا ضرور ہے. تو اللہ پھر یعنی باقی وہ رہ جائیں گے کہ فیصلوں کے اندر انہیں دیکھے نہیں جائے گا کہ سارا جو ہے وہ انسانیت کا چھان ہے، جیسے بھی ہو پھر فیصلے نازل ہونا شروع ہو جائیں گے. اور کچھ وقت تک ایسے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالی حکم جاری کرنے میں یہ لحاظ کرے گا کہ میرا فلاں بندہ بھی ہے، فلاں بندہ بھی ہے. اور لحاظ کرنا یہ رب کی شان ہے، اس کی محتاجی نہیں کہ وہ لحاظ کر جائے
کہ فلاں عزت والا ہے، فلاں عزت والا ہے، فلاں فقیر ہے، جس طرح فرمایا کہ لعلکم تنصرون وترزقون بدعفائکم، جو تمہارے دعافا ہیں، یعنی رب ان کے لحاظ سے تمہیں بھی دے رہا ہے۔ حالانکہ وہ صحابہ تو خود بہت بڑی شان والے تھے، لیکن ان میں سے جو پھر دعافا تھے ان کے لحاظ سے مزید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا کہ ان کو پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل زمین پر عذاب برسانے کا بنیادی ارادہ کر لیتا ہے، مکمل کر لے پھر تو انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، ارادہ مکمل ہو پھر تو کن فیکون ہے، لیکن بنیادی ارادہ جب کرتا ہے کہ فلاں بستی کو میں الٹا کروں اور ان کو عذاب دوں، تو یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا رأیت الی عمار بیوتی، جب میں ان بندوں کو دیکھتا ہوں جو میری مسجدیں بناتے ہیں اور مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ دوسرے والمتحابین فیہ، جب میں وہ بندے دیکھتا ہوں جن کا آپس میں پیار میری وجہ سے ہے، یعنی کوئی خونی رشتہ داری کے بغیر بھی وہ محب محبوب بنے ہوئے ہیں، اکٹھے ملتے ہیں کہ ایک ان کو میری ذات کا پتہ دیتا ہے، دوسرا اس سے دین پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، یہ آپس میں جو میری وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور تیسرا والمستغفرین بالاسحار، جو سحری کے وقت اٹھ کے استغفار کرتے ہیں۔ جب میں ان آبادیوں میں ان تین کیٹیگریز کے لوگوں کو دیکھتا ہوں تو میں عذاب کا ارادہ ترک کر دیتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو متوکل بننے کی، مزید متوکل بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور خلق کائنات سب کی معیشت کے مسائل دور فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔